بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ یہ ہے: الا انہم یثنون صدورہم، سن لے یہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپے رہے، الا حین یستغشون ثیابہم، سن لیں جس وقت یہ کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جو یہ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالی دلوں کے حال کو بھی جاننے والے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں رہنے والا ہر جاندار اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالی اس کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے کہاں دفن کیا جائے گا اسے بھی جانتے ہیں۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور خوف اس درجے کا تھا کہ انہیں قضاء حاجت کے لیے بھی اپنا ستر ظاہر کرتے ہوئے بہت تکلف سے کام لینا پڑتا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنا ستر ظاہر کر رہے ہیں، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی اصلاح فرماتے ہوئے بتلایا کہ یہ حالت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور حالت ہو، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنی طبی حاجت کے لیے جاتا ہے، وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور اگر اس خیال کو اپنے ذہن میں بار بار لاتے رہیں گے تو پھر تو ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ غسل خانے میں انسان نہانے کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اور اسی طرح ایسے کئی معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے اپنا ستر کیسے کھول رہا ہے۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں اس دوران کوئی ایسا خیال لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس دوران کوئی دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب انسان کا ستر کھلا ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو انسان کا اعمال نامہ لکھتے ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ لباس پہن لیتا ہے وہ آ کے اس کے اعمال نامے کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی دنیا کی بات کرنا، کوئی اور ایسا کام کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کو اس دوران کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں رہنے والا ہر جاندار اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ رزق کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے سورہ یونس پڑھی ہے، اس میں ایک جگہ نصف میں 11ویں پارے کے نصف میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، قل من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ یہاں فرمایا روزی دینا ہمارا کام ہے۔ قرآن پاک جہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وہاں بھی روزی کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک جہاں ختم ہوتا ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت قل اعوذ برب الناس، وہ ذات جو تمام انسانیت کو پالنے والی ہے، رب الناس، سارے انسانوں کو پالنے والے۔
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی وحی جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھیں جو پالنے والا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کے مسئلے کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہم اور اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے جو وعدہ لیا ہے وہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں ہی تمہیں روزی دینے والا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں؟ تو سب نے یک زبان اقرار کیا تھا، قالوا بلا، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں۔ تو اب اتنی ساری، اگر ہمیں دنیا کا کوئی صاحب حیثیت بندہ ایک دفعہ یقین دہانی کروا دے نا، تو ہم گھر میں آ کے کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، ابھی ان کی کال آئی تھی، ابھی ان کا میسج آیا ہے، یہ دیکھیں انہوں نے مجھے تسلی کروائی ہے، بس آپ ہمارے دفتر آ جائیں، 10 بجے پہنچ جائیں۔ یعنی ایک معمولی حیثیت والے انسان کی ایک کال پہ بندہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں، تسلیاں دلا رہے ہیں، مگر انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، انسان کو اس پہ یقین نہیں آتا۔ تو یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں روزی دینی ہے، اللہ نے اپنے ذمے یہ روزی لی ہے، جتنی روزی ہماری اللہ نے لکھ دی ہے، ایک دانہ بھی اس کا جب تک باقی ہے کوئی ہمیں دنیا سے نکال نہیں سکتا، کوئی ہمیں قبر میں لٹا نہیں سکتا جب تک ہم اپنی روزی پوری نہیں لے لیتے۔ تو یہ روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں آنے والا ہر فتنہ معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، ایسے سوار ہو کے آ رہا ہے کہ ہم سے ہر صحیح اور غلط بات کو معیشت کی بنیاد پہ منوایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑے ملک ہمیں قرضہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرو گے تو ہم آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے امداد دے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں صاحب جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ ہم سے ہمارے ایمان کا سودا بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے دین کا سودا بھی کرتے ہیں، وہ ہماری غیرت کا سودا بھی کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کا سودا بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو غریب اور مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، آپ ہم سے جو کہیں گے ہم وہی کرتے جائیں گے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں آنے والا ہر فتنہ معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ انسان معیشت کی وجہ سے اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، صبر سے، حوصلے سے، قناعت سے، محنت سے، ہمت سے کام میں لگا رہے۔ یعنی جو جائز ذرائع ہیں روزی کے لیے انہیں اختیار کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ امید لگائے رکھے کہ آسمان سے رزق برسے گا اور میں کھا لوں گا۔ محنت کرنا، اپنے آپ کو رزق کے لیے کوشش میں لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بندہ کرتا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور اسباب رزق کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے جن کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ جیسے ایک عمل یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، تقوی اختیار کرنا، اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنا، اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ صلہ رحمی کرنا، اپنے خاندان والوں پہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ صدقہ دینا، اس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ تو اسباب رزق بھی اختیار کیے جائیں، اعمال رزق بھی اختیار کیے جائیں۔ اور پھر رزق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زبردست بات یہ بتلائی، انسان کو اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اوپر والے کو دیکھے گا پوری زندگی مایوسی میں اور ناشکری میں گزار دے گا، اس لیے کہ ہر چھوٹے سے اوپر ایک بڑا بیٹھا ہوا ہے، بڑے سے اوپر ایک اور بڑا بیٹھا ہوا ہے، اس سے اوپر ایک اور بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ تو للچائی ہوئی
نگاہوں سے حرص کے ساتھ بس دیکھتا ہی رہے گا اور ناشکری کرتا رہے گا اور کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی، کسی لائن میں کھڑے ہونے سے اللہ نے بچا لیا۔ الحمدللہ عزت سے وقت پاس ہو رہا ہے۔ باقی دنیا ہے، دنیا میں ہمیں بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اللہ نے اس کو جنت نہیں بنایا۔ کچھ چیزیں ہماری مرضی کی ہمیں مل جائے گی اور کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوں گی، ہمیں ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا تمام زمین میں رہنے والے جاندار، ان کی روزی ہمارے ذمے ہے، ہم ان کو روزی پہنچائیں گے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان کا ٹھکانہ کیا ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ ہمارے علم میں ہے۔ اس کی قبر کہاں بنے گی، اسے قبر ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، یہ زمین میں دفن ہوگا یا پانی میں ڈوب کے اس کی لاش لاپتہ ہو جائے گی، یہ ہمارے علم میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کل فی کتاب مبین، ہم نے ساری چیزوں کو دنیا کا نظام بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور جو ہم نے لکھ دیا وہ لوہے پہ لکیر ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ